Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear student and all our listeners, Assalamu alaikum. I am Sir Shoaib and today's lecture is about 3rd June Plan 1947. It is also known as Mountbatten Plan. یعنی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ 3rd جون پلان 1947 کے بارے میں ہے. اس کا دوسرا نام ہے ماؤنٹ بیٹن پلان. گزشتہ ویڈیوز کی طرح یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ بھی تھوڑا لینتھی ہے، تو اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے. فرسٹ ہاف جو ہے وہ اس ویڈیو میں پڑھ لیں گے اور جو لاسٹ تک ہے نیکسٹ ہاف وہ اگلی ویڈیو میں پڑھ لیں گے. یہ کیا تھا 3rd جون پلان کا منصوبہ جو تھا، اس پر بات کریں گے آج. اصل میں 3rd جون کا جو منصوبہ ہے یا جو پلان ہے یا جو ماؤنٹ بیٹن پلان ہے، یہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے انڈیا کی انڈیپینڈنس اور اس کی پارٹیشن کے لیے ایک پارلیمانی ایکٹ ہے، ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے، قانون ہے جو انہوں نے برطانوی حکومت نے پاس کیا تھا، اور اس کے تھرو سے جو سب کانٹیننٹ ہے وہ ڈیوائیڈ بھی ہوا تھا اور اس کو انڈیپینڈنس بھی ملی تھی. جب 1945-46 میں لارڈ جو کلیمنٹ ایٹلی تھے اس کو حکومت مل گئی، وہ پرائم منسٹر آف برٹش بن گئے تھے، تو اس نے پھر جون 1948 کی ڈیٹ دی تھی، ڈیڈ لائن دی تھی. اس نے پارلیمان میں جو ہاؤس آف کامنز ہے برطانیہ کا جو پارلیمنٹ ہے، اس میں 20 فروری 1947 کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جون 1948 سے پہلے سب کانٹیننٹ کو فریڈم دے رہے ہیں اور ڈویژن کی بھی بات اس میں کریں گے. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ایک تو وہ اگرچہ ورلڈ وار 2 میں وکٹوریس ہوئی تھی، فاتح ہوئی تھی، لیکن ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، وہ اکنامکلی بہت زیادہ ویک ہوئی تھی. اس لیے اب ان کو اپنے ملک پر کنسنٹریٹ کرنا تھا اور اپنی کالونیز کو اب کنٹرول میں رکھنا ان کی بس سے باہر تھا. دوسری بات یہ تھی کہ جو یونائٹڈ نیشنز تھی اس نے بھی جتنی کالونیل نیشنز تھے ان کے لیے آزادی کی قانون پاس کروائی تھی کہ دنیا میں سب جو قومیں ہیں ان کو آزادی ملنی چاہیے اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں اس جون 1947 کے پلان کی بنیاد بنی تھی، جس پر بعد میں جا کر نہ صرف سب کانٹیننٹ کو فریڈم مل گئی تھی بلکہ پاکستان اور جو انڈیا تھی وہ الگ بھی ہوئی تھی اور پارٹیشن بھی ہوئی تھی. اب جو منصوبہ تھا یہ کس نے تیار کیا تھا؟ 3rd جون کا جو منصوبہ تھا اس کی بات کرتے ہیں. 3rd جون کا جو پلان تھا، منصوبہ تھا، اگرچہ اس کی سرپرستی وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کی تھی اور اس کی جو اپروول تھی، منظوری تھی، وہ برٹش گورنمنٹ نے دی تھی، برٹش پارلیمنٹ نے دی تھی. لیکن اس کو وی پی مینن جو ایک ہندو تھے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے آف انڈیا اس کے سیکرٹری تھے. وی پی مینن نے یہ 3rd جون کا پلان وہ تیار کیا تھا. اور یہاں یہی بات بھی آپ لوگ سنتے جائے کہ اس منصوبے کو تیار کرتے وقت کانگریس کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور مسلم لیگ کو نہیں بتایا گیا تھا. یعنی جو منصوبے کے نکات تھے اس کو پہلے ہی کانگریس کو بتایا گیا تھا اور اس کے بعد پھر جب اس کو ایکسپوز کیا، ریویل کیا گیا، تبھی مسلم لیگ کو پتہ چل گیا تھا. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کی پراپر سٹارٹ لیتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پیج نمبر 27 ہے میرے پاس بک میں، یہاں آپ بک اوپن کر لیں. جو ورڈ میننگ اگر کوئی ڈیفیکلٹ ہے تو اس کو انڈرلائن کریں. دا 3rd جون پلان 1947. The British Prime Minister declared in February 1947 20 فروری. ایکچوئل یا ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہے وہ ہے 20 فروری 1947. 20 فروری 1947 کو اس نے اعلان کیا. یہ اعلان کہاں پر کیا تھا؟ یہ اعلان اس نے کیا تھا جو ہاؤس آف کامنز ہے، جو برٹش پارلیمان ہے، وہاں پر اس نے اپنے ایڈریس کے دوران یہ کہا تھا that Britain will give government of India to the Indian before June 1948. کہ برطانیہ جو سب کانٹیننٹ کی حکومت ہے وہ ہندوستانیوں کو جون 1948 سے پہلے دے رہی ہے. With this declaration، اس اعلان کے بعد یا اس اعلان کے ساتھ وائسرائے لارڈ ویول واز ریپلیسڈ بائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن. جو وائسرائے تھے لارڈ ویول اس کو واپس انگلستان بلایا گیا اور اس کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لاسٹ وائسرائے آف انڈیا وہ یہاں پر بھجوایا گیا. یہ 22 مارچ 1947 کی بات ہے. 22 مارچ 1947 کو وہ برطانیہ سے ہندوستان پہنچے تھے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیم ٹو انڈیا اینڈ ٹرائیڈ ہیز بیسٹ ٹو کیپ انڈیا یونائٹڈ. اور جس طرح لارڈ ویول نے
سوچا تھا یا اسٹرگل کی تھی، ایسی ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی آتی ہی یہ کوشش کی کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو اور اس کو متحد رکھا جائے، جس میں وہ ناکام ہوا۔ سو دیر واز نو ادر وے ایکسیپٹ پارٹیشن آف انڈیا، پس سوائے ہندوستان کے تقسیم کے کوئی دوسرا راستہ اس کے سامنے نہیں بچا تھا۔ اب اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اب تقسیم کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے اس نے بھی تقسیم کی طرف اپنے ذہن کو موڑ لیا اور اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ اب تقسیم ہو جانی چاہیے۔ فار دس پرپز ہی میڈ اے پلان، اس مقصد کے لیے اس نے ایک منصوبہ تیار کیا، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا 3 جون کا منصوبہ اس نے تیار کیا، خود نہیں لکھا تھا، یہ جو اس کے سیکرٹری تھے وی پی مینن اس نے لکھا تھا۔ After detailed consultation with the leader of all leading parties and his friends، تو جتنے سارے جو پارٹیاں تھی لیڈنگ ان کے رہنماؤں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے مشورہ کیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مطلب یہ جو اس کے برطانوی دوست تھے یا جو کانگریس میں اس کے دوست تھے ان کے ساتھ، اینڈ سینٹر ٹو دا برٹش کراؤن پر اپروول، اور خود ہی وہ اس کو لے کر مئی 1947 کو 22 مئی 1947 کو وہ خود ہندوستان سے برطانیہ روانہ ہوئی۔ وہاں جا کر حکومت کو اور پارلیمان کو، جو پارلیمنٹ ہے برطانیہ کے، اس کو دکھا دیا، چونکہ برطانیہ میں شروع سے ہی زیادہ اختیارات، جب سے ڈیموکریسی سٹارٹ ہوئی ہے پارلیمان کے پاس اختیارات زیادہ ہے، وہاں پر سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ پارلیمان کرتی ہے، جنگ کی بات ہو یا امن کی بات ہو وہ پارلیمان ہی کرتی ہے۔ جس طرح بھی بریگزٹ کا جو مسئلہ تھا اس کو بھی پارلیمنٹ نے سولو کرنا تھا، پارلیمان نے منظوری دینی تھی، یا جو دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدات ہے، تجارت کے ہے یا امیگریشن وغیرہ ہے، جو بھی ہے وہ پارلیمان ہی فیصلہ طے کرتی ہے۔ تو پارلیمان کو وہ بتا دیا، ان کو آگاہ کر دیا، اور واپس جب پارلیمنٹ نے منظوری دے دی تو 30 مئی 1947 کو وہ واپس ہندوستان پہنچے۔ 30 مئی کو ہندوستان واپس پہنچنے کے بعد بیفور سینڈنگ دس پلان ٹو بریٹن، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ اس منصوبے کو برطانیہ لے جانے سے پہلے دا کانگریس لیڈر نہرو واز کیپٹ انفارمڈ، جو کانگریس کے رہنما تھے نہرو اس کو آگاہ کیا تھا، ایز ہی واز ان فیور آف دیٹ پلان، چونکہ وہ اس منصوبے کی، جس طرح کا منصوبہ وی پی مینن نے تیار کیا تھا، وہ نہرو اس منصوبے کے حق میں تھے۔ اینڈ دا قائد اعظم اینڈ مسلم لیگ واز لیفٹ ان نون، اور قائد اعظم اور مسلم لیگ کو پتہ نہیں چلا تھا، ان کو نہیں بتایا تھا۔ پلان واز اپروڈ بائی لندن، برطانیہ میں جب اس منصوبے کو منظوری مل گئی، اینڈ دس دس پلان واز نون ایز 3 جون پلان، پھر اس منصوبے کو 3 جون منصوبے کا نام دیا گیا۔ 3 جون منصوبے کا نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ اس کا اعلان جو اس نے کیا تھا آل انڈیا ریڈیو سے، خود ہی وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سپہر 3 بجے اس منصوبے کا اعلان کیا تھا، آل انڈیا ریڈیو دلی سے خود ہی پڑھا تھا، تو وہ 3 جون کو پڑھنے والے منصوبے کے دن کی وجہ سے اس کا نام بھی 3 جون پلان رکھا گیا یا پڑ گیا۔ اب اس کے جو اہم نقاط ہے، خاص باتیں ہیں، وہ کون سے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں۔ 3 جون کے منصوبے میں جو باتیں تھی، سب سے پہلے یہ جو آرٹیکل تھا، یہ جو شرط تھا، کنڈیشن تھا، یا یہ جو کلاس تھا، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ separate sessions will be held of Muslim and non-Muslim member of the assemblies of Punjab and Bengal۔ 3 جون منصوبے میں پہلی بات یہ تھی کہ جو پنجاب اور بنگال، یہ 2 صوبائی جو اسمبلیاں ہیں، ان کے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں، مسلم اور غیر مسلم ارکان کا الگ الگ اجلاس ہو جائے گا، منعقد کیا جائے گا۔ ان دیز سیشنز، اور ان اجلاسوں میں if any one group was in favor of division of respective province، اگر کسی بھی گروپ نے، مسلمانوں نے یا غیر مسلموں نے، ان صوبوں کے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے حق میں فیصلہ دیا یا ڈیسیجن لے لیا، then the province will be divided into 2 parts، تو پھر ہم اس صوبے کو یعنی پنجاب کو اور بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ پنجاب اور بنگال یہ برٹش جو انڈیا تھی اس کے 2 لارجسٹ پروونسز تھے، یہاں پر مسلمانوں کی بھی کافی زیادہ تعداد آباد تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم تھے وہ بھی کافی تعداد میں تھے۔ تو ایسا فیصلہ کرنا کہ اس کو ہندوستان میں شامل کرے یا پاکستان میں شامل کرے، یہ مشکل تھا، تو اس لیے اس نے سوچا کہ ان دونوں جو پروونسز ہے، ان کے جو پروونشل اسمبلیز ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں، ان کے مسلم اور نان مسلم جو ممبر ہیں، ان کے الگ الگ سیشن ہم ہیلڈ کر لیں گے، منعقد کر لیں گے۔ پھر ان اجلاسوں میں اگر ایک بھی گروپ نے
چاہے وہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا یا غیر مسلموں نے فیصلہ کیا کہ ان پروونسز کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو پھر ان کے مطابق ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے، یعنی پنجاب کو ڈیوائیڈ کر لیں گے اور بنگال کو بھی ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ اگر کسی نے بھی تقسیم کے حق میں بات نہیں کی تو پھر ہم اس کو ڈیوائیڈ نہیں کریں گے۔ اور ہوا بھی ویسے، جب ان کا اجلاس منعقد ہوا پنجاب اسمبلی کا، تو وہاں پر بھی مسلم گروپ نے پارٹیشن کیا جو پنجاب کی ڈویژن کی بات کی۔ ایسی ہی جو بنگال کی پروونشل اسمبلی کی جب اجلاس ہوئی تو وہاں پر بھی مسلم ممبرز نے پارٹیشن کی یا ڈویژن کی بات کی۔ نن مسلم نے تو خیر نن پارٹیشن کی بات بالکل بھی نہیں کی تھی، کیونکہ کانگریس تو تقسیم کے حق میں کبھی تھی نہیں۔ مسلمانوں نے دونوں جگہ پر تقسیم کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اچھا، سیکنڈ جو کنڈیشن تھی، سیکنڈ جو 3 جون منصوبے کے بعد تھی، وہ یہ تھی ان کیس آف پارٹیشن آف دا پروونسز، صوبوں کے تقسیم کے صورت میں A commission will be made to determine the boundaries، تقسیم کے لیے ایک کمیشن بنا لیں گے تاکہ وہ حد بندی کر سکے، تاکہ وہ سرحدات معلوم کر سکے۔ دونوں جو پروونسز ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کے لیے ہم ایک کمیشن بنا لیں گے۔ جس طرح اس کے بعد کے لیے ایک کمیشن بنی بھی تھی، سر سیریل ریڈ کلپ کے سربراہی میں کمیشن بنی تھی، اور اس میں 2 مسلمان جج تھے اور 2 ہندو جج تھے۔ یعنی جب تقسیم ہو رہی تھی پنجاب کی، وہاں پر بھی 5 ارکان تھے، ایک اس کا سربراہ تھا، ایک وکیل تھا برطانوی سر سیریل ریڈ کلپ، اس کے ساتھ 2 مسلم جج اور 2 جو تھے غیر مسلم یا ہندو جج تھے۔ ان میں ایک نمایاں نام جو تھا مسلمانوں کی طرف سے پنجاب کی تقسیم میں، وہ تھا جسٹس محمد منیر، جس نے بعد میں جو 1958 کا جو مارشل لا تھا اس کو بھی نظر ضرورت کے تحت جسٹیفائی کیا تھا کہ ہاں ایوب خان کا یا جو سکندر مرزا کا اقدام ہے، جو فوج نے مارشل لا لگایا ہے، وہ صحیح ہے۔ یا جو اس کے سے پہلے جو خواجہ ناظم الدین کی اسمبلی کو توڑ دی گئی تھی گورنر جنرل غلام محمد نے، اس کو بھی جسٹس منیر نے جسٹیفائی کیا تھا۔ یہ وہی جسٹس منیر ہے جو پاکستان کی آزادی کے وقت پنجاب کی اسمبلی کی تقسیم کے لیے، پنجاب کے پارٹیشن کے لیے اس کمیشن کے ممبر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی ہی بنگال میں بھی ہوا تھا، وہاں پر بھی کمیشن بنی تھی، سر سیریل ریڈ کلپ سربراہ تھے، اور وہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ 2 مسلمان جج ہوں گے، 2 غیر مسلم یا ہندو جو ارکان ہوں گے کمیشن کے۔ لیکن یہ بھی شرط رکھی گئی تھی کہ اگر کمیشن کے ارکان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہ ہوا، اتفاق رائے نہ ہو سکے گا، تو پھر لاسٹ جو ڈیسیجن ہے یا جو آخری فیصلہ ہے وہ سر سیریل ریڈ کلپ کریں گے۔ تو سر سیریل ریڈ کلپ نے وہی کیا جو گرداسپور کا پٹھان کوٹ کا جو علاقہ ہے مسلم اکثریت کا، اس کو جو برطانیہ نے یا سر سیریل ریڈ کلپ ایوارڈ کے تھرو وہ بھارت میں یا انڈیا میں شامل کروایا تھا، جس پر مسلم لیگ نے اور پاکستان کی حکومت نے بہت زیادہ احتجاج بھی کیا تھا۔ لیکن قائد اعظم نے کہا تھا کہ بس چلو ٹھیک ہے، ہم نے بات مانی ہے، کمیشن کے ساتھ وعدہ کیا تو ہم اس پر اب عمل کریں گے، اگرچہ یہ ناانصافی ہے۔ اچھا، اس ویڈیو میں ہم نے اب یہ لاسٹ 3rd نمبر پوائنٹ پڑھتے ہیں، تو پھر 4th نمبر پوائنٹ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے اور اینڈ تک جائیں گے۔ 3rd پوائنٹ یہ تھا، اب یہ تو پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے شرائط تھے 2 پہلے والے۔ سندھ پروونشل اسمبلی would decide in a special session to join India اور پاکستان۔ چونکہ سندھ میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی، غیر مسلموں کیا ہندو کی تعداد کم تھی، ویسے بھی سندھ 1935 میں یہ ممبئی سے الگ ہوا تھا، تو سندھ کی ڈویژن کی کوئی بات تھی نہیں، بس صرف سندھ کا یہ ڈیسیجن لینا تھا کہ وہ کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ۔ تو سندھ میں جو اسمبلی ہے اس کے ارکان یہ فیصلہ کر لیں گے، ہم ایک اسپیشل سیشن یا خاص اجلاس بلا لیں گے اور ارکان سے پوچھ لیں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ۔ تو سندھ کا یہ 3 جون پلان کے لیے یہ شرط تھا۔ سندھ پروونشل اسمبلی would decide in a special session to join India اور پاکستان۔ تو سندھ نے بعد میں پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ 50 ٹوٹل ممبرز تھے، 30 نے پاکستان کے حق میں اور 20 نے پاکستان کے مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ تو اس طرح سندھ جو تھا وہ پاکستان کا پارٹ بنا تھا۔ ویسے بھی سندھ تو باب الاسلام ہے، اگر سندھ پاکستان میں شامل نہ ہوتا تو پھر کون شامل ہوتا؟ سندھ ہی سے یہ اسلام کا جو
دین ہے، مذہب ہے، یہ سندھ کے راستے سب کانٹیننٹ میں پھر پھیلا ہے، تو سندھ نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو ہمارا آج کا جو ویڈیو ہے یہ والا، یہ 3 جون پلان کا فرسٹ پارٹ ہے۔ سیکنڈ پارٹ میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کر رہا ہوں، ایکسپلین کر رہا ہوں۔ امید ہے یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوبارہ سے ذرا میں سمرائز کرتا ہوں۔ 3 جون پلان، اس کا دوسرا نام ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلان۔ اصل میں یہ ایک منصوبہ تھا جو لاسٹ وائسرائے آف انڈیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بنایا تھا، اور اس کے ذریعے سے ہندوستان کو آزادی دینی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جو ڈیمانڈ تھا پارٹیشن کا، اس پر بھی نظر رکھنا تھا کہ آیا مسلمان کو الگ وطن دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ لوگوں سے پوچھنا تھا، یہاں کی جو پاپولیشن تھی ان سے، خاص کر مسلمانوں سے، کہ وہ پاکستان چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ تو کچھ شرائط تھی، یہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، برطانوی حکومت سے منظوری لے لی، پھر منظوری حاصل کرنے کے بعد یہاں آ کر خود ہی اس نے 3 جون 1947 کو آل انڈیا ریڈیو سے اس کا خطاب میں اپنا جو اعلان کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ شرائط ہے، ان کو آپ دونوں مان لیں۔ قائد اعظم نے بھی مان لی تھی اور کانگریس نے بھی مان لی تھی، پھر بعد میں شرائط پر عمل ہوا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آ رہے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف، یعنی فنشنگ کی طرف۔